بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ ناظرین، میں آپ کی توجہ ایک انتہائی اہم اور سنگین نوعیت کے مسئلے کی طرف کرانا چاہتا ہوں۔ دہشت گردی کا یہ سلسلہ وار اگینسٹ ٹیرر شروع ہونے کے ساتھ پاکستان میں شروع ہوا اور تقریباً پچھلے 22 سال سے پاکستان دہشت گردانہ حملوں کا سامنا کر رہا ہے، اور اس میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب عام پاکستانی اور تقریباً 15,000 سے زیادہ ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز کے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ دہشت گردوں نے بلا تخصیص، بلا روح رعایت ہر قسم کے پاکستانی کو اپنے دہشت گردی کا، اپنی جاہلیت کا اور اپنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں چنگیزی سوچ کا مظاہرہ کیا۔ انتہائی بے دردی سے انسانوں کو قتل کیا گیا، نہ اسکولوں کے بچوں کو چھوڑا گیا، نہ یونیورسٹیوں کے نوجوانوں کو، اور نہ ہی ان علماء اکرام کی جان بخشی کی گئی جو اعتدال کی بات کرتے تھے اور جو انتہا پسندی کے ناقد تھے۔ مولانا حسن جان شہید ہوں یا مولانا سمیع الحق، اور پھر ایسے اور بہت سی مثالیں۔ کبھی اے پی ایس میں 150 سے زائد بچوں اور استادوں کو شہید کر دیا گیا، تو کبھی چارسدہ میں باچا خان یونیورسٹی کو لہو لہان کر دیا گیا، کبھی مسجدوں پر، کبھی چرچز پر، تو کبھی مندروں کو نشانہ بنایا گیا۔ الغرض پاکستان کے گلی کوچوں کو خون میں نہلا دیا گیا۔ پولیس ہو، رینجرز، ایف سی، پاکستان آرمی، ایئر فورس، جی ایچ کیو سے لے کے مہران بیس ہو یا کامرا کا بیس ہو، میاں والی کا بیس ہو یا منامہ پولیس اسٹیشن ہو، دہشت گردوں کو جو بھی موقع ملا انہوں نے بلا روح رعایت پاکستانیوں کا خون بہایا، ان کے گلے کاٹے، ان کو ذبح کیا، ان کے جسموں کے چیتھڑے اڑائے۔ مگر پچھلے تقریباً 15-16 مہینے سے دہشت گردی کی ایک نئی قسم پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئی ہے۔ ایک محتاط اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 18 ماہ کے دوران پاکستان میں تقریباً 35 سے زائد خودکش حملے ہو چکے ہیں، اور ان میں اب تک سویلین اور پیرا ملٹری فورسز کو ملا کر تقریباً 700 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اہم اور بڑی سنجیدہ نوعیت کی آبزرویشن ہے، وہ یہ ہے کہ اب کی بار صرف اور صرف آرمی اور پیرا ملٹری فورسز کو دہشت گرد اپنا نشانہ بنا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ دہشت گرد اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اس وقت ریاست، اس کے اداروں اور عوام کے درمیان ایک بڑی ویج کریٹ ہو چکی ہے، ایک بڑی خلیج حائل ہو گئی ہے، اور یہ خلیج نفرت، بد اعتمادی اور بیزاری پر مشتمل ہے۔ ریاست نے جس طریقے سے اپنے شہریوں کو ذلیل و رسوا کیا ہے، تشدد کا اور لاقانونیت کا، ریاستی دہشت گردی اور بربریت کا اور فسطائیت کا جس طریقے سے شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی۔ اس کے نتیجے میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں ریاست اور عوام کے درمیان اتنے فاصلے نہیں تھے جتنے آج ہیں، اور اب دہشت گرد اس کو سرٹیفائی کر رہے ہیں۔ اگر میں غلط ہوں تو آپ میری تصحیح کر سکتے ہیں، کمنٹس میں مجھے کوئی ایسی مثال دے سکتے ہیں کہ جہاں کوئی ایسا بڑا دہشت گردانہ حملہ کیا گیا ہو جس میں کوئی مسجد، کوئی یونیورسٹی، کالج یا کوئی ایسی جگہ نشانہ بنائی گئی ہو جہاں عام پاکستانی شہری نشانہ ہو۔ یہ ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہے، اور اس چیز کو مزید تقویت ملتی ہے، اس سوچ کو مزید تقویت ملتی ہے۔ کس چیز سے تقویت ملتی ہے؟ جب جان محمد اچکزئی جیسے لوگ، جن کا پاکستان کی عوام سے کوئی تعلق نہیں، وہ میڈیا پر آ کر یہ بیان دیتے ہیں کہ پاکستان کو ڈرون بیسز پرووائڈ کرنے چاہیے امریکہ کو، جہاں سے وہ افغانستان میں طالبان اور ٹی ٹی پی کے اڈوں کو، دہشت گردوں کے اڈوں کو نشانہ بنا سکے۔ اگر ہمیں
دہشت گردوں کے اڈوں کو نشانہ بنانا ہے تو ہماری اپنی کیپیسٹی ایسی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. ہمیں امریکہ سے یا ترکی سے وہ ڈرونز خود حاصل کرنے چاہیے جن کی مدد سے ہم افغانستان میں چھپے ہوئے دہشت گردوں کو نشانہ بنا سکیں. مگر جب ایک غیر منتخب شخص جس پر بھوت پالشیا اور ٹاؤٹ ہونے کی گہری چھاپ ہو، مہر ثبت ہوئی ہو، جو مختلف پارٹیوں اور مختلف سیٹ اپس کا حصہ رہا ہو اور مینڈک کی طرح اچھل کر کبھی ایک برتن میں جائے اور کبھی دوسرے برتن میں پہنچ جائے، جب ایسے لوگ اتنے بڑے اور سنجیدہ نوعیت کے پیغامات دیتے ہیں، اور ایک صاف سی بات ہے، جان محمد اچکزئی جو کہ وزیر انفارمیشن ہے، وہ اگر امریکہ کو ڈرون بیسز مہیا کرنے کی بات کرتا ہے تو اس کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا. اور یہ پھر پاکستان کے دشمنوں کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ پاکستان کو، ریاستی اداروں کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو نشانہ بنائے اور اس کے بعد یہ کہے کہ چونکہ یہ امریکہ کو پاکستان میں بیسز دے رہے ہیں تو ہم نے اس لیے ان کو نشانہ بنایا. در حقیقت جان محمد اچکزئی کا یہ بیان پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے شہریوں کی جان و مال کے لیے شدید خطرات کا باعث بنے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جب دہشت گردوں کو آسان ہدف دینے کی بجائے ریاست پر جو اس وقت جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو بڑے بڑے اداروں کے سربراہ ہیں، جن میں چیف آف آرمی سٹاف ہیں، چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے، سینٹ کے چیئرمین ہیں، ان سب کو مل بیٹھنا چاہیے اور ان کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن سے قومی یکجہتی کا تاثر عام ہو، جس سے عوام کو یہ پیغام دیا جائے کہ ریاست واقعی ماں کے جیسی ہے اور ریاست آپ کے ساتھ ویسے ہی محبت کرتی ہے جیسی ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ کرتی ہے. یاد رکھیے، اگر ایک گھر میں بھی ایک بچے کو گھر کے معاملات سے لا تعلق کر دیا جائے یا اس کے ساتھ گھر میں امتیازی سلوک روا رکھا جائے تو کچھ عرصے بعد وہ بچہ اپنے گھر سے لا تعلقی اختیار کرتا ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کر چلا جائے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے گھر اور گھر والوں کو نقصان پہنچ سکے. دہشت گرد پاکستانی عوام اور ریاست کے درمیان خلیج کو مزید پھیلا رہے ہیں اور ان کے لیے اب اپنا ہدف تلاش کرنا بہت آسان ہے، اور وہ ہے ریاست پاکستان کی حفاظت کرنے والے ادارے. ریاست پاکستان، اس کے اداروں اور عوام کی سلامتی اور تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ریاست میں اتفاق و اتحاد کا عنصر نمایاں ہو تاکہ دہشت گردوں کو نہ صرف روکا جا سکے بلکہ ان کو ایک پیغام دیا جا سکے کہ ان کے راستے میں ہم سب ایک بڑی اور مضبوط متحد رکاوٹ ہے. اللہ پاکستان کا اور آپ سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد. شکریہ والسلام.